بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفید الطالبین کا دوسرا باب ہے فی الحکایات والنقلیات، سبق نمبر 48 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم بادشاہ کہتیے کے بارے میں پڑھیں گے۔ قیل ان ابا دلامۃ الشاعر کان واقفا بین یدی السفاہ فی بعض الایام فقال له سلنی حاجتک فقال له ابو دلامۃ اريد كلب سید فقال اعطوه ایاہ فقال واريد دابۃ اتسید علیہا قال اعطوه ایاها قال وغلاما يقود الكلب يصيد به قال واعطوه غلاما قال وجارية تصلح السيد وتطعمنا منه قال اعطوه جارية قال هؤلاء يا امير المؤمنين لا بد لهم من دار يسكنوها قال اعطوه دارا تجمعهم قال وإن لم تكن لهم ضيعة فمن أين يعيشون قال قد أقطعتك 10 ضياع عامرة و10 ضياع غامرة قال وما الغامرة يا أمير المؤمنين قال ما لا نبات فيها قال قد اقطعتك يا امیر المؤمنین 100 ضیعة غامرة من فیاف بنی اسد فضاحک قال اجعلوها كلها عامرة۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ کہا جاتا ہے کہ ابو دلامہ شاعر وہ بیٹھا ہوا تھا صفاح کے سامنے بعض دنوں میں، تو صفاح نے اس سے کہا مجھ سے اپنی حاجت کا سوال کرو، تو ابو دلامہ نے کہا اسے میں چاہتا ہوں ایک شکاری کتا، تو بادشاہ نے کہا اس کو شکاری کتا دے دو، تو اس نے کہا میں ایک جانور بھی چاہتا ہوں جس کے اوپر چڑھ کے میں شکار کروں، تو بادشاہ نے کہا اس کو وہ جانور بھی دے دو۔ کالا ایک غلام بھی چاہیے جو کتے کو چلائے، جو شکار کرے کتے کے ساتھ۔ کالا بادشاہ نے کہا اس کو غلام بھی دے دو، تو ابو دلامہ نے کہا ایک لونڈی بھی چاہیے جو شکار کو تیار کرے اور ہمیں اس میں سے کھلائے، تو بادشاہ نے کہا اس کو ایک لونڈی بھی دے دو۔ تو ابو دلامہ نے کہا یہ سب ہے امیر المومنین، ان کے لیے ایک گھر بھی ضروری ہے جہاں پر یہ سارے رہیں گے، تو بادشاہ نے کہا ان کو ایک گھر بھی دے دو جہاں پر یہ ان کو جمع کرے۔ تو ابو دلامہ نے کہا اگر کوئی جائیداد نہیں ہے تو پھر یہ کہاں سے زندگی گزاریں گے؟ تو بادشاہ نے کہا میں نے تمہیں دے دی ہیں 10 جائیدادیں آباد اور 10 جائیدادیں بنجر۔ تو ابو دلامہ نے کہا غامرہ کیا ہے امیر المومنین؟ تو بادشاہ نے کہا جس میں کوئی سبزہ نہیں ہے۔ تو ابو دلامہ نے کہا کہ امیر المومنین میں نے آپ کو 100 جائیدادیں دے دی ہیں جو کہ بنجر ہیں بنو اسد کے میدانوں میں سے۔ تو بادشاہ ہنس پڑا اور بادشاہ نے کہا اس کو تمام آباد زمینیں دے دو۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس میں کچھ الفاظ ہیں ان کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں، لغوی صرفی تحقیق کر لیتے ہیں اور اس حکایت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر اسی حکایت کی ترکیب کر لیں گے۔ دیکھیں ابو دلامہ شاعر کے بارے میں آپ پچھلی حکایت کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں، اسی شاعر کا ایک واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ صفاح کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ اب صفاح کیا ہے؟ دیکھیں صفاح یہ لقب ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی 2 معنی ذکر کیے جاتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ بہت زیادہ خون بہانے والا، مبالغے کا صیغہ ہے، دوسرے اس کا معنی یہ ذکر کیا جاتا ہے بہت زیادہ عطیہ اور بخشش کرنے والا۔ اصل میں یہ خلیفہ ہے محمد بن عبداللہ بن عباس، خلفائے عباسیہ میں سے یہ خلیفہ گزرا ہے، اسی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ ابو دلامہ جو ہے اسی بادشاہ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ وقفہ یقف اس کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا، اور اسی سے یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ ید اس کا مطلب ہوتا ہے سامنے، ویسے تو ید ہاتھ کو کہا جاتا ہے۔ آگے دیکھیں ایام یہ یوم کی جمع ہے، سلنی سأل یسألو سوالن اس کا مطلب ہوتا ہے سوال کرنا، اور اسی سے امر کا صیغہ ہے سل، اصل میں کیا تھا اسأل تھا، پھر قانون لگ کے یہ سل ہو گیا۔ حاجت کہتے ہیں ضرورت کو۔ فقال ابو دلامہ نے کہا اریدو، ارادہ یریدو، اریدو یہ اسی سے واحد متکلم کا صیغہ ہے، باب اس کا آتا ہے مفاعلہ، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا۔ کلب کہتے ہیں کتے کو، سید شکار مطلب شکاری کتا، اور بادشاہ نے کہا اعطو، یہ جو اعطو ہے باب اس کا آتا ہے افعال، اعطا مصدر سے ہے مطلب اس کا ہوتا ہے دینا، اعطیو اکریمو کے وزن پر تھا، بعد میں قانون لگ کے یہ اعطو ہو گیا، امر کا یہ صیغہ ہے جمع مذکر کا۔ آگے دیکھیں دابا، دابا کہتے ہیں چوپائے کو، جانور کو۔ اتسیدو، تسید یتسید، باب اس کا آتا ہے تفاعل، مطلب یہ ہے کہ شکار کرنا جس کے ذریعے سے، اور یہ آتو یہ پہلے گزر چکا ہے، غلام بھی ہو گیا۔ اگلا لفظ دیکھیں یقودو، قاد یقودو، باب اس کا آتا ہے نصرہ، اس کا مطلب ہوتا ہے آگے سے کسی چیز کو لے کر چلنا، قیادت بھی اسی سے ہی ہے، مطلب جو قائد ہوتا ہے نا وہ آگے ہوتا ہے سب سے۔ اس کے برعکس سائق ہوتا ہے، سائق وہ پیچھے ہوتا ہے، چرواہا سائق ہوتا ہے کیونکہ بکریاں وہ آگے آگے جاری ہوتی ہیں، وہ پیچھے پیچھے بکریوں کو ہنکارا ہوتا ہے۔ آگے چلیں، سادہ یسید اس کا مطلب ہوتا ہے شکار کرنا۔ آتوہ یہ پہلے گزر چکا ہے، غلام کو کہتے ہیں، جاریہ لونڈی کو کہتے ہیں۔ اصلح یصلح اصلاح صحیح کرنا، اور شکار کو صحیح کرے مطلب یہ کہ شکار کی صفائی وغیرہ کرے اور اس کو پکائے۔ اطعم یطعم اطعام اس کا مطلب ہوتا ہے کھلانا، اور اسی سے یہ صیغہ ہے واحد مؤنث کا فعل مضارع معلوم کا، تطعم
وہ لونڈی ہمیں پکا کر کھلائے. یہ جو نون الف نا ضمیر ہے یہ مفعول کی ضمیر ہے. اور یہ آ تو یہ پہلے گزر چکا ہے. آگے دیکھیں لابدہ یہ پہلے بھی گزر چکا ہے کہ یہ لا نفی جنس کا ہے، اور بدہ یہ اس کا اسم ہے، اور موجودن یہ اس کی خبر ہے جو یہاں پر محذوف ہے. آگے چلیں لیسکنو ساکنا یسکنو اس کا مطلب ہوتا ہے رہائش اختیار کرنا، ٹھہرنا، اسی سے یہ صیغہ ہے. آگے چلیں جمع یجمع اس کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا. اور اس کے بعد دیکھیں زیہ کہتے ہیں اس جائیداد کو، اس زمین کو جس کی کرایہ اور جس کی آمدن آتی ہو. مراد اسے ہے سرسبز و شاداب زمین، اس کے اوپر باغات بھی ہو سکتے ہیں، اس کے اوپر فصلیں بھی ہو سکتے ہیں، مطلب زرعی زمین. آگے دیکھیں عاش یعیشو اس کا مطلب ہوتا ہے زندگی گزارنا. اقطع یہ اقطاع سے ہے، باب اس کا آتا ہے افعال، اس کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا. تو بادشاہ نے کیا اقطع تو اکرم تو کے وزن کے اوپر ہے کہ میں نے تمہیں کاٹ دی، مطلب یہ کہ میں نے تمہیں زمین دے دی. عشر 10 کو کہتے ہیں. یہ جو ضیاء ہے یہ اسی زیتن کی جمع ہے، مطلب زمینیں. اگلا لفظ دیکھیں عامرہ، یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے لیکن یہاں پہ معمورتن کے معنی میں ہے، مطلب یہ کہ آباد کی ہوئی زمینیں. اور اسی طریقے سے آگے دیکھیں، آگے ہے غامرہ، یہ مغمورتن کے معنی میں ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ زمینیں جو کہ بنجر کی ہوئی زمینیں ہیں. وہی شاعر نے آگے پوچھا بھی ہے غامرہ یعنی بادشاہ سلامت غامرہ کون سی زمینیں ہیں؟ تو بادشاہ نے کیا مارا نبات افی ہے جس کے اندر نبات مطلب یہ کہ سبزہ جس کے اندر نہیں اگتا ہے، بنجر زمینیں ہیں. تو اس نے کیا اقطع تو یہ اوپر گزر چکا ہے. اقطاع سے مطلب کاٹ کر دینا. اے امیر المومنین میں نے آپ کو کاٹ کر دیا. میاں تزیہ 100 زمینیں، غامرہ وہی مغمورہ کے معنی ہے بنجر زمینیں. من فیافی، فیافی کو دیکھیں ذرا، فیافی یہ جمع ہے فیفا کی، اور اصل میں بنو اسد ایک قبیلہ تھا. اس قبیلے کے سامنے ایک بہت بڑا کھلا میدان تھا جو سارے کا سارا بنجر میدان تھا. تو شاعر نے کیا کہا میں نے آپ کو وہ بنو اسد کے سامنے والا جو بنجر ساری زمینیں ہیں اس میں سے میں نے آپ کو 100 جائیدادیں یعنی 100 زمینیں میں نے آپ کو دے دی. اور ظاہر کا یہ سب اس کا مطلب ہوتا ہے ہنسنا. بادشاہ ہنس پڑا اور بادشاہ نے کیا کہا جعل یہ جالو کر دو اس کو، اسی سے امر کا صیغہ ہے، تم سب کر دو ان تمام ضمیروں کو. عامرہ یہ معمورہ کے معنی میں ہے، یعنی یہ جو شاعر ہے اس کو تم آباد زمینیں دے دو، اس کو بنجر زمینیں نہ دو. بہرحال یہ کچھ لفظ تھے جن کی لغوی صرفی تحقیق ہو گئی ہے. اب چلتے ہیں اس حکایت کا خلاصہ اور اس حکایت سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے. دیکھیں حکایت کا خلاصہ یہ ہے کہ ابو دلامہ شاعر ایک مرتبہ بادشاہ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا. تو بادشاہ کو جوش آیا، بادشاہ نے کہہ دیا کہ میرے سے کوئی سوال کرو، میں تمہاری حاجت اور ضرورت پوری کرتا ہوں. تو اب اس نے یہ کہا کہ مجھے آپ ایک شکاری کتا دے دیں. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے شکاری کتا دے دو. پھر اس نے کہا کہ جی مجھے کوئی جانور بھی دے دیں، مطلب یہ کہ کوئی اونٹ، اونٹنی یا گھوڑا وغیرہ جس کے اوپر چڑھ کے میں شکاری کتے کو لے کر جاؤں، میں اس سے شکار کروں. تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کو ایک اونٹ بھی دے دو، مطلب جو سواری کا جانور تھا، اونٹ تھا یا گھوڑا تھا جو بھی تھا، تو یہ بھی دے دیا. تو پھر اس نے کہا کہ جی وہ جو کتا شکار کے لیے جائے گا اس کو سنبھالنے والا کو غلام تو ہونا چاہیے. تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے اس کو ایک غلام بھی دے دو جو کتے کو سنبھالے گا. تو پھر اس نے کہا کہ جی ایک ہمیں لونڈی بھی دے دیں جو شکار کر کے آئے گا تو اس کو تیار کرے گی، صاف کرے گی، صفائی کرے گی، پکائے گی، پکا کے ہمیں کھلائے. تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے اسے ایک لونڈی بھی دے دو. تو پھر اس نے کہا کہ جی یہ سارا کچھ میں رکھوں گا کہاں پہ، مطلب اس میں ایک شکاری کتا ہے، پھر اس میں غلام ہے، لونڈی ہے، پھر اس میں وہ جانور ہے، یہ سارے میں رکھوں گا کہاں پہ، ان کے لیے تو ایک گھر بھی ہونا چاہیے. تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے ان کو ایک گھر بھی دے دو. تو پھر اس نے کہا کہ جی ٹھیک ہے آپ نے مجھے گھر تو دے دیا، میں ان سب میں ان کو رکھ بھی لوں گا، لیکن ان کو میں پالوں گا کیسے؟ کو خرچے کے لیے بھی تو کوئی سبیل ہونی چاہیے نا جہاں سے میری آمدن بھی ہوتی رہے. تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے اس کو نا 10 جائیدادیں دے دو، مطلب یہ کہ 10 سرسبز و شاداب زمینیں، زرعی زمینیں جس کی آمدن سے یہ اپنے اس پورے قبیلے کو پال سکے. تو پھر بادشاہ نے اس وقت یہ کہا کہ 10 اس کو آباد زمینیں دے دو اور 10 اس کو بنجر زمینیں دے دو. تو اس کو تھوڑا سا تعجب ہوا کہ بنجر زمینیں پتہ نہیں کون سی زمینیں ہیں. تو اس نے بادشاہ سے پوچھا کہ بادشاہ سلامت یہ بنجر زمینیں کون سی ہیں، غامرہ کون سی زمینیں ہیں. تو بادشاہ نے کہا کہ بھئی غامرہ وہ زمینیں جن کے اوپر کوئی فصل نہیں اگتی ہے. تو اس کو پھر ایک رگ ظرافت اس کی پھڑک اٹھی اس کی شاعر کی. تو شاعر نے کہا کہ جی بنو اسد قبیلے کے سامنے جو کھلا میدان ہے وہاں سے میں آپ کو 100 زمینیں دیتا ہوں، آپ مجھے 10 دے رہے ہیں میں آپ کو 100 دیتا ہوں، مطلب یہ کہ میرے تو کسی کام کی نہیں ہے. تو بادشاہ اس کی اس ظریفانہ بات سے خوش ہوا اور بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی یہ جو 10 زمینیں آپ اس کو بنجر دے رہے تھے بنجر نہ دو، بلکہ اس کے بدلے میں بھی اس کو 10 زمینیں وہ والی دے دو، آباد زمینیں جس کے اوپر فصل اگ سکتی ہو. تو یہ تو ہو گیا حکایت کا خلاصہ. اب اس کے بعد آگے یہ ہے کہ اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے. تو دیکھیں اس سے ہمیں سبق ایک تو یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی موقع ملے تو اس کو مکمل طریقے سے اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے، جس طریقے سے ابو دلامہ شاعر نے فائدہ حاصل کیا. بادشاہ نے اس کو ایک موقع دیا تھا تو اس نے بڑے نفاست اور بڑے طریقے کے ساتھ اس نے بادشاہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر لیا. اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ انسان کو مزاج شناس ہونا چاہیے، جیسا کہ ابو دلامہ شاعر تھا یہ بادشاہ کے مزاج شناس تھا، تو لہذا اس نے بادشاہ کے مزاج کو سمجھتے ہوئے ایک ایسی بات کہہ دی جس سے بادشاہ خوش ہوا، اور بادشاہ نے بنجر کے بجائے اس کو دوبارہ مزید 10 اضافی زمینیں دے دی جو کہ آباد و شاداب تھیں.
تو دوسرا ہمیں سبق اس سے یہ والا ملتا ہے۔ تیسرا سبق اس سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر آپ کے پاس عوام کا پیسہ ہے یا عوام کی دولت ہے تو اس کو اس طریقے سے فضولیات میں عللے تھللے کے اندر ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جیسا کہ بادشاہ تھا، اب یہ قومی خزانے کا ایک امانت دار تھا، لیکن بجائے اس کے کہ یہ اس کو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کرتا، یہ ایسے فضول قسم کے شہروں کے اندر یہ اس طریقے سے زمینیں بانٹتا پھر رہا تھا، جس کی وجہ سے سلطنت اور مملکت کو نقصان پہنچا۔ تو اس سے بچنا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے تو آپ اس کی ضرورت مندوں اور محتاجوں کی ضرورتیں پوری کریں۔ جو فضول قسم کے لوگ ہیں اور اسی طریقے سے بیکار قسم کے لوگ ہیں، ان کے اوپر سخاوت کرنے سے انسان کو اجتناب کرنا چاہیے۔ تو یہ کچھ سبق ہیں جو کہ ہمیں اس حکایت سے حاصل ہوتے ہیں۔ اب چلتے ہیں اس حکایت کی ترکیب کی طرف، جو کہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔